حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، شاست حسین بادشاست حسین، دی است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جامع مسجد امیر حمزہ میں یہ ہمارا دوسرا سالانہ بڑا اجتماع ہے۔ گزشتہ سال محرم الحرام کے مہینے میں یہیں پر ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں ہم نے
ایک موضوع رکھا اہل سنت کے 12 امام، ہر روز 2 اماموں کے متعلق ان کی سیرت، ان کے فضائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اور باقی 3 دن اہل بیت کے فضائل، ان کی شان اور شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بیان کیا۔ اس مرتبہ ہم نے ایک نیا عنوان رکھا اور وہ ہے ذکر عشرہ مبشرہ اور اہل بیت، اور اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ہم خلفائے راشدین پر بیان کریں گے اور روزانہ ایک خلیفہ راشد کے فضائل، مناقب، ان کے کارنامے بیان کریں گے، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں گے، اور آخری 3 دن اہل بیت کی شان، فضائل اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شہادت کے متعلق بیان ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج ترتیب خلافت کے اعتبار سے سب سے پہلے جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھی یعنی ان کے ساتھ والے اصحاب، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ نشانی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ صحابی کون ہے۔ صحابی کے معنی دوست، صحابی کے معنی ساتھی، صحابی کے معنی ساتھ رہنے والا، صحبت میں رہنے والا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے، ان کے بھی حواری تھے، ان کے بھی ساتھ رہنے والے تھے، لیکن جو مقام اور مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی۔ اگر آپ کہیں کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی وہ صحابی، تو سرکار کو دیکھنے والے ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، مشرکین، منافقین، کافرین، یہ سب دیکھنے والے۔ اسی لیے قید لگائی گئی کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے
جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ صحابہ کی شان میں آیت نازل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور وہ جنہوں نے سبقت کی، پہلے کون ہیں وہ؟ مہاجرین اور انصار۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کی شان دیکھو، ہم عبادت کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کی قسمت دیکھو، اللہ خود اپنی رضا کی سند انہیں عطا فرماتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور یہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں، کہاں پر؟ جنت میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے اور کوئی عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرتا ہے اور عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرتا ہے، صحابی کا وہ ایک مٹھی خیرات کرنا اس احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا، جو سرکار کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، براہ راست حضور علیہ السلام سے مستفید ہوتے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور جب سرکار نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو، تو جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم جبارین سے لڑو تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے۔ نبی کہہ رہے ہیں لڑو اور امتی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں ہیں، خدا کی قسم جہاں پسینہ گرے گا اپنا خون بہا دے گا۔ اور یہی کیا، بے جگری کے ساتھ صحابہ لڑے اور اپنا تن من دھن سب سرکار پر قربان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواث صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیا کثرت جہاد کی وجہ سے؟ کثرت جہاد تو امت کے سپہ سالار بھی کرتے ہیں، مجاہدین بھی کرتے ہیں۔ کیا کثرت نوافل کی وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے؟ عبادت تو امت کے اولیاء اقطاب بھی کرتے ہیں۔ کیا صدقات و خیرات کی وجہ سے؟ صدقات و خیرات امت میں کتنے سخی گزرے جنہوں نے صدقات و خیرات کی؟ نہیں، صحابہ کو یہ مقام ملا نہ کثرت جہاد سے، نہ عبادت سے، نہ ریاضت سے، نہ تقوی سے، نہ پرہیزگاری سے، نہ کثرت نوافل سے، نہ صدقات و خیرات سے۔ صحابہ کو یہ مقام ملا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے، ایمان کی حالت میں اس نورانی چہرے کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، امت میں سب سے بلند ہو۔ انسان عبادت کر کے ولایت کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، مجاہد بن سکتا ہے، سپہ سالار بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کسی نے لکھا محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں،
یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کی نالین سے لگے ہوئے ذرے ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی، اور انہی نفوس قدسیہ میں سب سے بڑھ کر جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے انفرادی فضائل بھی بیان فرمائے اور اجتماعی فضائل بھی بیان فرمائے۔ اجتماعی فضائل جس میں سب شامل، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ سارے صحابہ شامل ہیں، کوئی اس میں سے خارج نہیں، سب کے لیے فرما دیا۔ اور انفرادی فرمایا جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھے، جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، آسمان سے چاند اترا اور میری گود میں آ گئے۔ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے ایک راہب کے پاس، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے۔ کون سا قبیلہ ہے؟ قریش۔ دیگر باتیں پوچھی، کہا ان قریب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ تعبیر مل گئی۔ مکے آئے، دیکھا کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور کوئی دلیل؟ کہاں دلیل؟ وہی خواب ہے جو تم دیکھ کر آ رہے ہو، وہی خواب ہے جو دیکھ کر آ رہے ہو۔ اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو۔ سابقون الاولون میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، بعض نے کہا کہ نہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، بعض نے کہا نہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ علماء کرام نے فرمایا سنو، مردوں میں اسلام لانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، عورتوں میں اسلام لانے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اول، اور بچوں میں اسلام لانے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ تینوں کا اولیت حاصل ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، اللہ فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک هم المقربون، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو نیکی میں پہل کرنے والا ہو، جو نیکی میں پہل کرنے والا ہو۔ اب اس تناظر میں دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں اول نظر آتے ہیں، اسلام لانے میں اول، تبلیغ دین میں اول، نصرت دین میں اول، خلافت میں اول، امامت میں اول، قیادت میں اول، سیادت میں اول، رسول کے پاس قبر میں روضہ مبارک میں دفن ہونے میں اول۔ اور اللہ فرماتا ہے جو سبقت کرے وہی اللہ کے نزدیک مقرب۔ پتہ چلا سب سے زیادہ مقرب
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. 3 کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. ایک آپ کے پاس بیٹھنا، یہ مجھے پسند ہے. کس نے کہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار مجھے 3 چیزیں پسند، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا اور اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا. یہ 3 چیزیں مجھے پسند. پہلی چیز کیا کہی؟ آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند. اب غور کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنا، سرکار کے ساتھ رہنا اتنا پسند تھا کہ ہر وقت حضور کے ساتھ، مکے میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، خیبر میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں. جہاں سرکار ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں، ساری زندگی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ آج روضے میں بھی ساتھ ہیں، کل حشر میں بھی ساتھ ہیں. ایسا صحابی، صحابیت کو جس پر ناز ہے وہ صدیق اکبر، مصاحبت کو جس پر ناز ہے وہ صدیق اکبر، جس کی صحابیت کی گواہی قرآن دے وہ صدیق اکبر. یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اتنا پسند تھا سرکار کے ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ، روزے میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، حوض کوثر میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ. ایسا ساتھ. اور دوسری چیز آپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ مجھے پسند. دیگر صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نظریں نیچی کر کے، نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مبارک سے نظر ہٹاتے ہی نہیں. بیٹھے ہیں دیکھی جا رہے، دید صنم یاد صنم، دید صنم یاد. محبوب کو دیکھنا، ان کا ذکر کرنا، محب کا طریقہ ہی ہر وقت ہر لمحے موجود ہے، اور سرکار کے وہ نورانی جلوے اپنی آنکھوں میں سما رہے. اور تیسری چیز اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا. جنگ تبوک کا موقع آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں چلو لشکر اسلام کی مدد کرو. صحابہ دوڑ گئے، جس کی جو حیثیت تھی اس نے لا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دی. غریب صحابہ بھی تھے، مسکین صحابہ بھی تھے، دولت مند صحابہ بھی تھے، جس کی جو حیثیت تھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور کل سامان کے 2 حصے کی، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے اور آدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا ہوں آج میں ابو بکر سے بڑھ گئے رضی اللہ تعالی. ہر معاملے میں یہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے، ہر نیک کام میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے. آج میں نے ایسا کام کیا، آدھا سامان گھر والوں کے لیے اور آدھا میں نے لپیٹ دیا اور لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا. سرکار نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی. سرکار آدھا مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا لے کر آ گیا. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھ. کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کیا کیا؟ کل کا کل مال لے کر سرکار کی بارگاہ. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اتنا نہ کریں کہ سب کا سب دے دے خود فقیر ہو جائے. طریقہ یہی ہے نا بھئی، اگر آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو اتنا کریں کہ آپ کے لیے بھی تو بچے، آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، باقی آپ صدقہ خیرات کر دیں. یہ تو ہے شریعت کا طریقہ، یہ تو ہے شریعت کا اصول. محبت کے اور عشق کے اصول ہی نرالے ہیں.
محبت کے اور عشق کے اصول ہی نرالے ہیں۔ ارے محبت نے کہا، عشق نے کہا، آج تو محبوب نے مانگا ہے سب دے دو، کچھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ انہی کی وجہ سے تو ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو کچھ نہ ہو۔ آج تو محبوب نے مانگا ہے ہر چیز دے دو، کل کا کل مال جمع کیا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ سرکار نے دیکھا، مسکرائے، حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ اب آپ دونوں جملوں میں فرق دیکھ لیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں جو آدھا مال لے کر آ رہے ہیں، ما ترکت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سرکار آدھا چھوڑا آدھا لے آئے، اور ان سے کیا فرمایا؟ حل ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ سرکار نے اپنے جملے سے ہی بتا دیا، میں جانتا ہوں یہ آدھا چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ آدھا چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ یہی چیز ان کی زندگی کی تشریح ہے، یہی ان کا مقصد زندگی، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سب کچھ قربان کر دو اپنے محبوب پر۔ آج محبوب نے مانگا ہے سب دے دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دے تو میں اپنی ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دوں۔ 2 نیکیاں مجھے دے دے، کون سی؟ ایک ہجرت کے سفر میں جو انہوں نے سرکار کی خدمت کی وہ مجھے دے دے، دوسرے قتال مرتدی مانعین زکوٰۃ سے اور ختم نبوت کے منکروں سے جو جہاد کیا، ابو بکر یہ نیکیاں مجھے دے دے، میں ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دوں۔ اور حقیقت یہی ہے، ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے خاندان نے جس طرح، جس خلوص، محبت، جانثاری سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت کی، اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں دی جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کافروں کی حرکتوں کو، ان کی شورشوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو حکم دیا، ہجرت کر دو۔ صحابہ ہجرت کر رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو میں بھی ہجرت کر لوں؟ سب اجازت دے رہے تھے نا، تو مجھے بھی اجازت ہو۔ سرکار نے فرمایا، ابو بکر لا تعجل، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تجھے ایک رفیق سفر عطا کر۔ رفیق سفر، ارے رفیق سفر تو کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ مزاج شناس رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے سرکار کا اشارہ اپنی جانب۔ جو کسی کے ساتھ رہتا ہے نا، وہ اس کی عادات کو جانتا ہے۔ مثلا آپ کسی دوست کے ساتھ رہتے ہیں جو بالکل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، دن رات آپ کے ساتھ رہے، آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو، کچھ وقت گزارا ہو، کچھ ٹائم گزارا ہو، کچھ دن گزرے ہوں، اس کی عادات، اطوار، مزاج سب آدمی سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اگر محبت ہو تو طبیعت میں ڈھل جاتی، مزاج میں ڈھل جاتا۔ اور یہی ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، خیبر میں ساتھ ہیں، مکے میں ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ، ہر وقت ساتھ، دن رات حضور کے ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج رسول میں اور ان کی طبیعت رسول میں ڈھل گئی۔ کیسے؟ دیکھیے،
جب وحی نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اپنے گھر۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نے بتایا کہ اس طرح فرشتہ نازل ہوا، اس طرح وحی نازل ہوئی۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ انہوں نے چادر اڑائی۔ اب ام المومنین نے کیا کہا؟ سرکار کو تسلی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ صفات بیان فرمائی۔ کتنی صفات؟ 5 صفات بیان فرمائی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تسلی دی سرکار آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ صفات کس نے بیان کی؟ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ کافروں کی تکالیف، مشکلات، مصیبتیں، مظالم، ان سے تنگ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جانے لگے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن دغنہ، اس نے راستے میں روک لیا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ؟ کہاں؟ بس میں جا رہا ہوں یہ کافروں کی مشکلات سے، مظالم سے تنگ آ کر۔ کہا نہیں، آپ جیسے فرد کو مکے سے جانا نہیں چاہیے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اب آئیے وہ آپ کی صفات بیان کر رہا ہے ابن دغنہ، کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو 5 صفات ام المومنین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے انہیں گنوائیں، وہی 5 صفات ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنوائی۔ گویا طبیعت مزاج رسول میں، طبیعت رسول میں ڈھل گئی۔ جو صفات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہی صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیبیہ کا موقع آتا ہے، آپ جانتے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے صلح کی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے، اور اس کی جو شرائط تھی بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی، لیکن مسلمان خاموش تھے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شرائط طے کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے کہا نا اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت، طبیعت میں سختی تھی، تو سیدھے سرکار کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اکبر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کیوں نہیں؟ بے شک میں اللہ کا رسول۔ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ ہاں بالکل۔ تو پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں عمرہ کروں گا؟ فرمایا کہا تھا، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کروں گا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کروں گا، میں انشاءاللہ ضرور عمرہ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اب فاروق اعظم خاموش ہو گئے، آگے نہ بول سکے، لیکن جو ان کا اضطراب تھا طبیعت میں دور نہیں ہوا۔ اب یہ گئے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ جواب دیکھیے، جو جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے بالکل وہی جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ ان سے کہا نہیں کہ سرکار نے مجھے یہ جواب دیا۔ اب یہ گئے سیدھے وہاں پر، وہ علیحدہ ہیں، جا کے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا ہم اکبر نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول نہیں؟ بے شک۔ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ بے شک۔ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا اس سال کریں گے۔
انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی عمرہ کریں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. طبیعت میں ڈھل گئی، مزاج میں ڈھل گیا. من تو شدم من تن شدی تو من شدم من تو شدی طاقت نہ کویت بعد ازی من دیگرم تو دیگر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی. فنا پھر رسول تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب آئے نا، سرکار نے فرمایا جلدی نہ کرو، اللہ تمہیں رفیق سفر عطا کر دے. مزاج شناس رسول تھے، سمجھ گئے سرکار کا اشارہ اپنی جاتی. اسی وقت جا کر 2 اونٹنیاں لی اور ان کو چرنے کے لیے علیحدہ چھوڑ دیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک آدمی بھی چھوڑ دیا. جب ضرورت ہوگی ہم منگا لیں گے، ان کو چارہ دیتے رہو، پانی دیتے رہو، تیار رکھو، کبھی بھی ہم بلا لیں گے. ٹھیک. وقت گزرتا رہا. ادھر کافر جو تھے وہ اپنی اسکیموں میں لگے رہے اور ان سب نے کیا کیا، دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی. سارے کے سارے کافر جمع ہوئے. اچھا جب یہ جانے لگے نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بڑا جبہ پہنے ہوئے، چوغا پہنے ہوئے کھڑے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا شیخ نجدی. جانتے ہو کون تھا؟ شیطان. شیطان کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، جانتے ہیں نا سب. اب کوئی نہیں بولے، جانتے سب ہیں. تو وہ جبہ پہنے کھڑا ہے. اس نے کہا میرا نام شیخ نجدی. اچھا میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، آ جائیے. آ گئے. سارے کے سارے بیٹھ گئے. معاملہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ کس طرح ختم کیا جائے، اسلام کی تبلیغ کو روکا جائے. جب یہ ختم ہو جائیں گے اسلام خود بخود ختم ہو جائے. ایک نے تجویز دی، ایسا کرو ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں باندھ کر قید کر دو، جو خود ہی مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ صاف ہو جائے. شیطان نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. یہ کیا تجویز ہے؟ یہ تو عجیب بے وقوفی کی بات تم نے کی. انہوں نے کہا کیوں؟ ارے ان کے ماننے والے، ان کے صحابہ، ان کے جانشین، ان کو پتہ چلا تم سے لڑیں گے اور ان کو نکال کر لے جائیں گے، وہ تم سے جنگ کریں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو قید کر دو. اچھا پھر کیا کریں؟ امیہ بن خلف اس نے کہا ایک تجویز ہے میری. کیا؟ ایسا کرو ان کو ملک بدر کر دو، مکے سے نکال دو، کہیں بھی جائیں. پھر شیطان بولا ارے یہ کیا تجویز ہے، ایسا نہیں کرنا ہرگز. کیوں؟ اگر ان کو ملک بدر کرو گے، تم جانتے ان کی زبان میں کتنی شیرنی ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے وہی ان کا ہو جاتا ہے، جس سے گفتگو کرتے ہیں وہی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ارے کوئی مارنے جاتا ہے وہ اسلام قبول کر کے آ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا. اگر مکے سے نکالا وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، لوگ ان کے پاس جمع ہو جائیں گے، اسلام کو تقویت ملے گی اور پھر مکے پہ حملہ کر دیں گے. اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، پھر کیا کریں؟ اب ابو جہل بولا جو خاموش بیٹھا تھا. اس نے کہا ایک تجویز ہے. بولو کیا تجویز؟ ایسا کرو کہ ہر قبیلہ ایک جوان دے، ایک جوان اپنی طرف، جتنے بھی قبیلے ہیں سب تلوار، نیزہ یعنی اسلحے سے لیس، سب ان کے مکان کا محاصرہ کر لیں، کاشانہ نبوت کا سب محاصرہ کر لیں، کھیت. جیسے ہی باہر نکلیں یک بار کی حملہ کریں، ختم کر دیں. اگر ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گا تو قبیلہ بنو ہاشم والے قصاص لیں گے، اس قبیلے سے لڑیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی جو چلتی رہے گی. اور اگر سارے قبیلے ایک ایک جوان دیں گے اور وہ سب مل کر حملہ کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی تلوار سے مارے گئے. کہتے بھئی بلوا ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اگر دیت کا مسئلہ آئے گا تو سب مل کے دیت بھی دے دیں گے، معاملہ صاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک، ایسے ہی کر. ادھر تو یہ اسکیمیں بنا رہے ہیں اور ادھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے اسکیمیں اس طرف سرکار کی ایذا کو ہوتی تھی،
ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی، ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالے، ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے، ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں گے، نہیں، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا۔ اب یہ انہوں نے اسکیم بنا لی اور آ کر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا۔ اب آپ بتائیں کہ ایک گھر ہو اور چاروں طرف سے اسلحہ بردار لوگ کھڑے ہو اور نکلنے کا ایک ہی راستہ ہو تو آدمی کیسے بچے گا؟ ناممکن ہے نا۔ اور ہوا فیصلہ یہی تھا کہ جیسے ہی نکلیں گے ویسے ہی تلواریں اٹھیں گے اور کام تمام ہو جائے۔ یہ مارنا چاہتے تھے، رب بچانا چاہتا تھا۔ یہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ باقی رکھنا چاہتا تھا۔ مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نکلیں گے تو نکلنے نہیں دیں گے۔ مشیت ربانی مسکرا رہی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مارنا چاہتے ہو؟ میرا حبیب تمہارے سامنے سے گزر جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک مسئلہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں۔ اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات، جو خون کے پیاسے تھے ان کی امانتیں سرکار کے پاس، جو تلواریں لے کر کھڑے تھے ان کی امانتیں آقا کے پاس، جو دشمن تھے ان کی امانتیں ان کے پاس۔ اچھا اگر فرض کریں نبی پاک علیہ السلام امانتیں لے کر چلے جاتے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہتا کہ آپ نے تو دی نہیں، تو سرکار تو یہ فرماتے نا، یہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، میں کیسے دیتا امانتیں؟ یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے مارنا چاہتے تھے، میں کیسے دیتا؟ نہیں نہیں، میں اپنی امت کے لیے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ کر جاؤں گا اور یہ بتا دوں گا کہ خون کے پیاسے بھی ہوں تو ان کی امانتیں ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ خون کے پیاسے بھی ہوں گے تو میں امانتیں پہنچاؤں گا، چاہے اپنے عزیز ترین صحابی کی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا حکم ہے ہجرت کر جائیے، علی کو بستر پر لٹا دیجیے، ابو بکر کو ساتھ لے لیجیے، چلے جائیے۔ ٹھیک، بلایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، علی یہ امانتیں لو، آج رات میرے اس بستر پر یہ میری سبز چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، رات کو سونا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا۔ ٹھیک، ہم نے کبھی امانتیں دینے میں اس طرح کام کیا؟ ہم تو دوستوں کی امانتیں کھا جائیں اور سرکار دشمنوں کی امانتوں کو لوٹا رہے ہیں۔ اپنے اسوہ حسنہ اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب میری جان کو خطرہ تھا، میری جان کے خون کے پیاسے کھڑے تھے، تب بھی میں نے امانتیں ان کے اہل تک پہنچانے کے لیے عزیز ترین صحابی کی جان کو خطرے میں ڈالا اور اپنی سیرت تمہارے لیے نمونہ کر دی۔ تو تم پر کتنا فرض ہے کہ امانتیں دوستوں تک پہنچاؤ۔ اب امانتیں پہنچائیں گے، سب کا ارادہ نہیں ہے میرے خیال سے، سب پہنچائیں گے انشاءاللہ۔
کسی کی بھی امانت ہو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا وہ کسی بات کی صورت میں ہو یا وہ راز کی صورت میں ہو، کسی کا کوئی راز آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، کوئی چیز آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، ہر چیز کی امانت میں دیانت کرنا آپ پر لازم ہے اور اس تک پہنچانا یہ لازم۔ یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، فوراً تیار ہو گئے۔ ارے کوئی اور ہوتا تو کہتا آقا اس جگہ میں لیٹوں، یہ بستر، سب کو پتا ہے کہ حملہ ہوگا۔ ذرا سا آپ تصور کریں گے کسی آدمی کو مارنے کے لیے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی کو مارنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور آپ سے کہا جائے اس کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اس کے بستر پر لیٹ جاؤ، اس کے آفس میں چلے جاؤ، اس کے گھر میں چلے جاؤ، نہیں میں نہیں جاؤں گا، کہیں اس کے شبے میں مجھے نہ مار دیا جائے، یہی ہوگا نا، اپنی جان تو سب کو پیاری۔ لیکن علی کو دیکھو، علی اس مرد مومن کا نام ہے جو موت کو ہر وقت اپنے سامنے سمجھتا ہے، لیکن علی اطمینان کے ساتھ سو گئے، بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ کتنے اطمینان سے سوئی؟ کیا ان کو خطرہ نہیں تھا کہ موت آئے گی؟ کیا ان کو خطرہ نہیں تھا کہ کافر حملہ کر دیں گے، سرکار کے شبے میں مجھے مار دیں گے؟ نہیں، واقعی ان کو خطرہ نہیں۔ کیوں؟ حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی تھی، حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی تھی۔ فرمایا علی امانتیں لو، میرے بستر پر سونا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا، حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی، علی سو گئے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ جس کی ذمہ داری نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لیں وہ ولی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، جس کی ذمہ داری نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لیں وہ ولی ہوتا ہے۔ سو گئے آرام سے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر کھڑے ہیں تلواریں لیے، نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جائیں، ہم ان پر نیند غالب کر دیں گے، آپ سامنے سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے دیوار کھڑی کر دی ان کے اور آپ کے درمیان، اور جب اللہ دیوار کھڑی کر دے تو تب کیسے دیکھ سکتے؟ سرکار نکلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، ان پہ پھینک، اونگنے لگے، آقا ان کے سامنے سے گزر گئے۔ شاعر اس منظر کو بیان کرتا ہے، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ اللہ اکبر۔ تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، چلے گئے، یہ سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں۔ اچھا سرکار گئے کہاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دروازے پر دستک دی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ ہجرت کا حکم ہے، سرکار میں تیار ہوں۔ اسی وقت دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی پیسہ تھا سب کا سب لے لیا، راستے میں ضرورت پڑے سب ایک پوٹلی میں باندھ لیا، ساتھ لے لیا، سرکار کے ساتھ روانہ۔ وہ ابھی سو رہے، اونگ رہے۔ سفر کرتے کرتے کرتے
یہ غار ثور تک پہنچے. رات میں یہ کافی دور نکل گئے. اب شیطان کو رحم آیا کہ یہ بیچارے کھڑے ہیں، چلو جا کے ان کو اٹھاؤں. اس نے جا کر ہلایا، ان کو ذرا ہوش آیا. کیوں کھڑے ہو؟ کہا نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. کہا کس کو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے. یہ دیکھو تمہارے سر پہ خاک ڈال کے گئے. اب سر پہ ہاتھ مارتے ہیں تو مٹی جھڑ رہی، نظر ہی نہیں آئے. ہمارا عقیدہ ہے سرکار موجود ہے، زندہ باخبر ہے، فیض پہنچا رہے ہیں، فریادوں کی فریاد رسی کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے نہیں، کہتے کہاں ہیں کہاں ہیں، دیکھو کہاں ہیں. ہم نے کہا مٹی اس وقت پڑی تھی، اثر ابھی تک موجود ہے، اثر ابھی تک موجود ہے. سرکار نے مٹی تو جب پھینکی تھی نہیں ہجرت کے رات، ارے انہی کی نسل تو ہے. ہم تو کہتے نہیں، موجود ہے، زندہ. امام اہل سنت نے تو فرما دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ، خدا کی قسم زندہ. یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ. اب وہ کہہ رہے کہاں گئے؟ کہا یہ دیکھو سر پہ مٹی، ہاتھ مارا تو مٹی جھڑ رہی. یہ سامنے کون ہے جو سبز رنگ کی چادر اوڑے لیٹا ہوا ہے؟ جا کر چادر ہٹائی تو علی خیبر شکن رضی اللہ عنہ وہ چادر سمیٹ کر اٹھ گئے. ارے وہ کہاں گئے؟ کہاں وہ تو رات ہی کو چلے. بڑے پریشان. انہوں نے سوچا نہیں ہو سکتا یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں، اندر کہیں چھپا رکھا ہو. ہم نے تو ایسا ناکہ لگایا ہے، ایسا محاصرہ کیا ہے کہ نکل ہی نہیں سکتے. کیسے نکل گئے؟ تلاشی لی، یہ کیا وہ کیا، ناکام، نامراد، نامراد. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ارے یہ کافر، یہ نادان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ان کافروں کو ناپسند ہو. اب بھاگے ادھر ادھر. ابو جہل کی تو حالت عجیب، پاگل ہو گیا غصے میں. کیسے نکل گئے؟ سیدھا گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. وہاں پر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود تھے. تو حضرت اسماء نے دروازہ کھولا. اس نے پوچھا کہاں ہے تمہارا باپ؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی. اس نے زور سے تھپڑ مارا ان کے چہرے پر کہ کان کی بالی دور جا جائے، اتنی زور سے مارا. وہ سمجھ گیا اچھا یہ دونوں ساتھ گئے ہیں. بس تصدیق ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں ساتھ گئے. دوڑاؤ لوگوں کو، ابھی دور نہیں گئے ہوں گے. ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر. انعام رکھ دیا، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اس شخص کو جو ان دونوں کو زندہ یا مردہ یا ان کی خبر دے گا. 100 اونٹ ہم دیں گے. اللہ جسے باقی رکھنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور خدا کی طرف سے جس کے لیے موت مقدر ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا. ارے خدا باقی رکھنا چاہتا تھا، یہ کیسے سرکار کو تکلیف پہنچا سکتا؟ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم آپ کی جان کو ان سے بچا لیں گے. اللہ کا وعدہ تھا. آگے بڑھ گئے. اب یہ لائیں ایک کھوجی کو. کھوجی جانتے ہو نا جو انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس کو لے آئے پکڑ کے. اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ قدم کے نشان کو دیکھ کر وہ یہ بتا دیتا تھا کس کا نشان ہے قدم. ابو جہل لے کر آیا، دیکھو یہ قدموں کے نشان ہیں، بتاؤ دیکھو ذرا. اس نے بڑے غور سے دیکھا. اس نے کہا ایک نشان قدم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں وثوق سے کہتا ہوں یہ انہی کا نشان قدم. ابو جہل نے کہا دوسرا.
کہا دوسرا نشان قدم اس نشان سے ملتا ہے جو نشان مقام ابراہیم پر، جو نشان مقام ابراہیم پر، اور مقام ابراہیم پر کس کا نشان قدم؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سرکار انہی کی نسل، تو اپنے والد سے نشان قدم نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ خیر اب یہ پریشان کہ کیا کریں، ادھر بھی چلتے رہے سفر کرتے کرتے غار ثور میں پہنچے۔ اب ذرا سا تصور کریں، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور غار بھی ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہو، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جا چکے ہوں وہاں پر، بہت چھوٹا غار ہے، یعنی اس کا دہانہ ایسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں جا سکتے، آپ بیٹھ کر جھک کر پھر آپ اس میں داخل ہو سکتے، اتنا تنگ اس کا جو ہے دہانہ ہے، اندر سے بھی غار اسی طرح۔ اچھا ایک کیفیت یہ تھی کہ جب سرکار چلتے تھے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے تھے، اس کے بعد دائیں چلتے، اس کے بعد بائیں چلتے، اس کے بعد پیچھے چلتے۔ سرکار نے کہا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی جو ساتھ چلنے والا ہے ساتھ چلنا چاہیے، کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عاشق رسول نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خطرہ ہوتا ہے کافر کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں، خیال آتا ہے دائیں سے حملہ نہ کر دے میں ادھر چلتا ہوں، خیال آتا ہے بائیں سے نہ کر دے میں ادھر چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے پیچھے سے نہ کر دے میں پیچھے چلتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شمع رسالت ہیں، ابو بکر پروانہ ہے، پروانے کا کام ہی یہی ہے شمع کے گرد گھومتا رہے، پروانے کا کام ہی یہی ہے شمع کے گرد گھومتا رہے، آپ شمع رسالت ہے ابو بکر پروانہ۔ مجھے تکلیف پہنچ جائے میرے آقا تک کوئی ایسا نہ پہنچے جو تکلیف پہنچاتا، آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے ہیں، عشق و محبت کی عجیب داستان رقم ہو رہی۔ جب غار میں پہنچے اب کیا ہوا؟ آپ ٹھہریے پہلے میں جاؤں گا۔ اچھا جاؤ۔ اب اندھیرے میں خدشہ ہے کہ کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، حشرات الارض میں سے کوئی جانور، بھئی غار ہے برسوں سے بند پڑا ہے، دن میں بھی آدمی جاتے ہوئے ڈرے گا، لیکن عاشق رسول کو ڈر صرف یہ تھا کہ اگر آقا پہلے پہنچ گئے کوئی حشرات الارض میں سے کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے تکلیف ہو جائے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، آپ ٹھہر جائیے میں جاتا ہوں۔ چلے سب کوڑا کرکٹ نکال کے باہر صاف کر دیا غار، اس کے بعد ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، ایک سوراخ نظر آیا، چادر پھاڑی اس میں لگا دی، دوسرا نظر آیا اس میں لگا دی، تیسرا نظر آیا اس میں لگا دی، سارے سوراخ بند کر دیے، چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی، سرکار تشریف لے آئی، سرکار تشریف لے آئی۔ اب آپ بتائیے ایک بات میں کرتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ سرکار آپ کے دل میں آ جائیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ بات نہیں سمجھے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل میں جلوہ گر ہوں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو شرمانے کی کیا بات ہے، بولو۔ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ آقا میرے دل میں جلوہ گر ہوں، اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے دل میں آ جائیں تو ایک کام کرو، پہلے ابو بکر کو دل میں بلا لو، پہلے ابو بکر کو دل میں بلا لو، وہ سب میل کچیل صاف کر دیں گے، آقا تشریف لے آئیں گے۔ یہی کیا تھا نا انہوں نے غار ثور میں، پہلے گئے سارا کوڑا کرکٹ باہر کر دیا، غار صاف ہو گئی، آقا جلوہ گر ہو گئے۔ ارے آقا ایسے گندے دل میں تھوڑی آئیں گے جس میں گناہوں کی آلودگی ہو، جہاں نمازوں کی پابندی نہ ہو، جہاں جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، زناکاری ہو، سود کا کھانا ہو، یہ دھوکہ دہی ہو، ساری چیزیں ایسے دن میں سرکار آئیں گے۔ پہلے ابو بکر کو بلا لو، ابو بکر تمہارے دل میں جلوہ گر ہو جائیں گے، سرکار خود بخود رونق افروز ہو جائیں گے۔ یہیں سے پتا چلا جس دل میں ابو بکر ہیں اسی دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس دل میں نہیں آ سکتے۔
پہلے خلفائے راشدین کی محبت دل میں پیدا کرو، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کی محبت پیدا کرو، تب نبی پاک علیہ السلام تمہارے دل میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام چلے۔ اب کیا ہوا؟ جب سرکار داخل ہوئے تو سر انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوے مبارک پر رکھ کر لیٹ گئے۔ کیوں؟ ایک تو سفر کی تھکان بھی تھی، دوسرے غار بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں سیدھا بیٹھا جا سکے، بہت پست تھی اور ایسی تھی کہ آدمی بس جھک جائے یا لیٹ جائے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کی شان دیکھو، نگاہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی، تیسرا کوئی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کو شاعر نے لکھا، دیکھیے تو وہ رضا کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، دیکھیے تو وہ رضا کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا ہوا؟ سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی اور وہیں سے سانپ نے ڈنگ مارا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زہر پھیل رہا، تکلیف ہو رہی بتقاضۂ بشریت۔ جیسے ہی پہلی مرتبہ ڈنگ مارا گیا تھا ایڑی ہٹا لی جاتی، مگر عشق نے کہا محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، چاہے تمہاری جان چلی جائے، جان قربان کر دو۔ جان قربان کر دو، محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ کتنی تکلیف برداشت، ایڑی رکھ دی، آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، آقا نے نورانی آنکھیں کھول دی۔ ابو بکر کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلایا؟ سرکار سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ کو فارسی میں کہتے ہیں مار۔ کیا کہتے ہیں؟ مار۔ اردو کی مار نہیں، اردو کی مار پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہوگی، لگی ہوگی، بچپن میں لگی ہوگی، ابھی تو نہیں خیر، ابھی تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ مار لگے، بچپن میں تو ظاہر لگی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اردو کی مار الگ ہے، فارسی کی مار الگ ہے۔ اردو کی مار مارنا، اور فارسی میں مار سانپ کو کہتے ہیں سانپ، اور اردو میں دوست کو کہتے ہیں یار۔ کیا کہتے ہیں؟ یار۔ یہ یار غار تھے، وہ مارے غار تھا۔ یہ یار غار تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ سانپ مارے غار تھا۔ اب دو عاشقوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک عاشق کہتا ہے میں نکلوں گا، دوسرا کہتا ہے نکلنے نہیں دوں گا۔ مارے غار کہتا ہے مجھے نکلنے دو، یار غار کہتا ہے جال پہ کھیل جاؤں گا، نکلنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ خطرہ تھا کہ نکل کے جب مجھے ڈس لیا تو آقا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب میرا ایمان کہتا ہے وہ تو حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ارے اس نے تو سوچا تھا آج تو میری قسمت جاگی، آقا خود جلوہ گر ہو گئے۔ ارے ابو بکر پاؤں تو ہٹاؤ، میں دیدار تو کر لوں۔ اچھا ایڑی ہٹائی یا نہیں ہٹائی؟ ہٹائی نا۔ جب سرکار نے لعاب دہن لگایا تھا، انہوں نے کہا نا سانپ نے ڈس لیا، فرمایا دکھاؤ، ایڑی ہٹائی، لعاب دہن لگایا، اثر ختم ہو گیا۔ تو ایڑی ہٹائی نا، تو تاریخ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب ایڑی ہٹائی تو سانپ نکلا تو کہاں گیا؟ سانپ تو نکلا ہوگا نا بھئی، جب وہ نکلنے کے لیے ڈنگ مار رہا تھا اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا نا، ان کی ایڑی رکھی ہوئی، وہ ڈنگ مار رہا ہے، انہوں نے ایڑی ہٹائی، نکلا ہوگا تو کہاں گیا ہوگا؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے نکلا ہوگا، آقا کی زیارت کی ہوگی، چلا گیا ہوگا۔
دو عاشقوں میں لڑائی ہو رہی، مارے غار کہتے ہیں نکلنے دو، یارے غار کہتے ہیں نکلنے نہیں دو، دو عاشقوں میں لڑائی ہو۔ شاعر نے کہا ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھ کے چلے گئے، لعاب دہن لگا دیا، صحیح ہو گئے۔ لعاب دہن، اب یہ جو کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح، معذرت، ان سے کہو لعاب دہن لگاؤ، ذرا اپنا لعاب لگاؤ، کسی کے زخم پہ لگاؤ، کسی کو سانپ نے کاٹا تم لگاؤ، صحیح ہوگا اور خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ مت تھوکیں، کیوں؟ آپ کے تھوک میں جراثیم ہے، آپ کے تھوک میں بیماری ہے، اور میرے رسول کے لعاب میں رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا۔ حضرت جابر کے کھانے میں گیا تو برکت ہو گئی، صدیق اکبر کی ایلی پر لگا تو برکت ہو گئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں گیا، آنکھیں اسی وقت درست ہو گئی۔ سرکار کی تو لعاب میں بھی برکت ہے۔ ارے جب تمہارا تھوک حضور کے لعاب کی طرح نہیں ہو سکتا، تم کیسے ہو سکتے؟ وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی، وہ لاجواب خدا کے لاجواب نبی، بے نظیر خدا کے بے نظیر نبی۔ اب کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دوپہر کے وقت کھانا بھیج دیا کر۔ یہ دونوں 3 دن غار میں رہے، 3 دن۔ اچھا ادھر کیا ہوا؟ جب کافروں نے تلاش کیا نا بہت سی جگہ، نہیں ملے، کچھ نشانے قدم ملے، آگے نہیں ملے، دیکھتے دیکھتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور 2-3 اور کافر غار تک۔ اللہ کے حکم سے غار کے دہانے پر ایک گھاس اگائی جو اتنی بڑی تھی کہ انسان کے آدھے قد کے برابر، اتنی اونچی گھاس غار کے بالکل دہانے پر۔ کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن دیا۔ یہ سب انتظامات ہو رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، خالق کائنات فرما رہا۔ اب یہ لوگ آئے، ادھر قدموں کی آہٹ ہوئی، سرکار دو عالم علیہ السلام اطمینان سے، سکون سے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، سکون ہی سکون۔ سرکار تو جانتے میرا رب میری حفاظت کر رہا۔ بتقاضۂ بشریت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سروں تک پہنچ گئے، اگر انہوں نے جھک کر دیکھ لیا تو ہمیں پا لیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے، اللہ فرماتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے دوسرے، اذ یقول، اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام، لصاحبہ، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ علماء نے لکھا جب انہوں نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، ساتھی کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں بلا شبہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہم ان کی نالین پر قربان ہیں، نالین سے لگے ہوئے زروں پر قربان ہیں، لیکن صدیق اکبر کی شان یہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی۔ لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی سے، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ کافر آئے، آگے بڑھے، ایک نے کہا
ہو سکتا ہے اس میں ہوں، غار کے دہانے پہ پہنچ گئے نا، اسی میں ہوں، ذرا جھک کر دیکھ لو۔ امیہ بن خلف نے کہا ارے یہ مکڑی کا جالا، یہ کبوتر کا گھونسلہ، مجھے تو لگتا ہے یہ مکڑی کا جالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا، اتنا پرانا، یہ غار تو برسوں سے بند ہے، یہ گھاس یہاں اگی ہوئی ہے۔ وہیں سے واپس اللہ نے ان کی تدبیر کو غلط کر دیا، ان کی اس چال کو، اور وہ جو منصوبے لے کر آئے تھے کہ ہم پکڑ لیں گے، ختم کر دیں گے، ذہنی پلٹ دیا، وہیں سے واپس چلے گئے۔ علامہ زرقانی مواہب اللدنیا میں فرماتے ہیں کبوتر کا وہ گھونسلہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ خدمت کی کہ اس نے غار کے دہانے پر ایک گھونسلہ بنا کر وہاں پر انڈے دیے، اللہ نے اس کو یہ صلہ عطا کیا کہ آج تمہیں حرم میں جو کبوتر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اسی جوڑے کی نسل ہے، وہ اسی جوڑے کی نسل ہے، اور قیامت تک یہ نسل جاری رہے، قیامت تک یہ نسل باقی رہے۔ نہ کوئی ان کو مارتا ہے، نہ کوئی ان کو پکڑتا ہے، بلکہ لوگ جا کر دانہ ڈالتے ہیں، آرام سے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، حفاظت فرمائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ دوپہر میں کھانا لے کر آتی تھی، ایک توشے دان میں، اور کھانا دے کر خاموشی سے چلی جاتی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم سارا دن مکے میں گھومتے رہو، ان کافروں کی سازشوں کو، ان کے منصوبوں کو، ان کی باتوں کو دیکھتے رہو، اور شام میں آ کر وہ ساری بات ہمیں بتا دیں کہ کیا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، اس کی ڈیوٹی لگائی، وہ بکریاں چراتا تھا۔ کہا تم بکریاں چراتے چراتے شام کے وقت غار کے پاس آ جانا، ہم اس میں سے دودھ نکال لیں گے اور سرکار کو پیش کریں گے۔ تو وہ اسی طرح جنگل میں بکریاں چراتا تھا، چراتے چراتے پہاڑوں پر آ جاتا تھا، اور شام کے وقت غار ثور تک پہنچ جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دھوتے تھے، برتن میں نکالتے تھے، اس کو کپڑے میں چھانتے تھے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرتے تھے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ غور کرو، 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا ان دونوں کے لیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کسی کے دل میں اس انعام کا لالچ نہیں آیا، نہ ان کے زر خرید غلام کے دل میں لالچ آیا۔ وہ غلام بھی بتا سکتا تھا، جا کے خاموشی سے کافروں کو بتا دیتا کہ بھائی میں روزانہ اس طرح جاتا ہوں، بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں، پیتے ہیں، یہ لوگ وہاں چھپے ہوئے۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی اور ان کے دلوں کو ایسا بدلا، اور سرکار کی محبت ایسی دل میں پیدا کی کہ 3 دن اور 3 رات غار ثور میں رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر میں کھانا لاتی رہی، حضرت عبداللہ ان کے منصوبوں کی خبریں دیتے رہے، عامر بن فہیرہ بکریوں کو لا کر دودھ پلاتے رہے، سب اپنی خدمت کرتے رہے اور آقا کی بارگاہ میں اجر و ثواب حاصل کرتے رہے۔ 3 دن 3 رات بلا شرکت غیر، آفتاب نبوت کی شعائیں صدیق اکبر کے چہرے پر پڑ رہی، صدیق اکبر کے چہرے پر پڑ رہی۔ کہتے ہیں پھولوں کو تلوں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی، اس کے تیل میں خوشبو پیدا ہو جاتی۔ ارے جب پھولوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو پیدا ہو سکتی ہے تو آقا کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو نہیں پیدا ہو سکتی۔ علامہ غلام رسول سعیدی میرے استاد محترم فرماتے ہیں 3 دن 3 رات بلا شرکت غیر، آفتاب نبوت کی شعائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر منعکس ہوتی رہیں، اور جب دونوں باہر تشریف لائے تو دونوں کا چہرہ بالکل ایک ہو گیا، ایسا لگتا کہ حضور آئینہ لے کر اپنے ساتھ آ رہے۔ چال حضور کی تھی،
قامت صدیق اکبر کی تھی، طبیعت میں اور مزاج میں ٹھل گئی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید بعد ازی، من دی گرم تو دی۔ 3 دن کے بعد یہ لوگ نکلے تو ایک آدمی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت پہ رکھ لیا کہ ہمیں راستہ دکھانا، کیونکہ ایک تو تھا معروف راستہ جس سے سب مکے سے مدینہ طیبہ جاتے تھے، اور وہ معروف راستہ جو تھا وہ ظاہر سب کو پتا تھا، اگر یہ لوگ اس راستے سے جاتے تو یقیناً کافر وہاں پہنچ جاتے، اور کافروں نے ان راستوں پر جو بھی مدینہ طیبہ جاتے تھے اپنے لوگ بٹھا دیے تھے، اپنے جاسوس چھوڑ دیے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو اجرت پہ رکھ لیا ہے، کل وہ 2 اونٹنیاں لے کر آئے گا، اس پہ ہم سوار ہوں گے اور وہ ہمیں غیر معروف راستے سے لے کر مدینہ طیبہ جائے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ چلے، اونٹنیاں آ گئی، ایک اونٹنی پر نبی پاک علیہ السلام سوار ہوئے، دوسری پر حضرت صدیق اکبر اور ان کا غلام سوار ہوا، اور یہ چلے۔ ابھی قافلہ آگے گیا تو دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا، وہ آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا۔ اس نے دیکھا دونوں کو، کہا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بڑا مشکل سوال تھا۔ اگر یہ کہہ دیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہیں تو خطرہ ہے کہ جا کر کافروں کو نہ بتا دیں، اور اگر کہیں کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور صدیق اکبر کی زبان پر جھوٹ آ نہیں سکتا۔ بات ہے نا، ایک ہے نا صادق اور ایک ہے صدیق۔ صادق وہ ہے جو اپنے کلام میں سچا ہو، صدیق وہ ہے جو قول اور فعل دونوں میں سچا ہو، اور وہ بھی صدیق اکبر، سب سے بڑے سچ بولنے والے۔ کتنا مشکل معاملہ ہے۔ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ جو جا رہے ہیں کون ہیں؟ قربان ہو جاؤ اس عاشق رسول پہ، کیسا بہترین جواب دیا۔ جب وہ پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کون ہیں، کہا یہ میرے رہبر ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ سچی بات کہی نا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح اور لوگ راستہ دکھاتے ہیں یہ بھی ہوں۔ کتنی سچی بات کہی۔ ارے صدیق اکبر کیا، وہ تو پوری کائنات کو راستہ دکھانے والے، پوری انسانیت کو راستہ دکھانے والے نبی پاک علیہ السلام۔ اب یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھے، سفر کرتے رہے، دن رات سفر کیا، اونٹوں کا سفر، گرمی بھی، تمازت بھی، دھوپ بھی، اور رات میں بھی آرام نہیں کیا۔ تو ایک مقام پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھر کے آگے ایک مائی بیٹھی ہے، بوڑھی، اس کا نام تھا ام معبد، نام تو تھا عاتقہ، اس کی کنیت تھی ام معبد۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آگے بڑھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہا مائی تمہارے پاس کوئی بکری، کوئی جانور بیچنے کے لیے ہے؟ انہوں نے سوچا کہ میں خرید لوں، اس کا دودھ وغیرہ ہم نکال لیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور قحط سالی تھی، ہر طرف جو تھا ویرانی تھی، درختوں میں پتے نہیں تھے، عجیب کیفیت تھی۔ اس کا شوہر گیا ہوا تھا، وہ اکیلی گھر میں بیٹھی تھی، اور صرف ایک بکری تھی جو نہایت لاغر، کمزور، نحیف، ناتواں، وہ سامنے بندھی ہوئی تھی۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ ہم نکال لیں۔ حیران ہوئی، اس کا دودھ؟ ارے یہ تو اسی لیے نہیں گئی کہ یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بھئی کوئی فرپا ہو، صحت مند بکری ہو تو وہ تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی۔ یہ ایک ہی بکری میرے پاس اسی لیے رہ گئی کہ یہ تو کمزور ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس کے تھنوں میں دودھ ہو تو نکال لیں۔ سرکار نے فرمایا تمہاری اجازت ہے؟ حیران ہو کر دیکھ لیجیے، ہاں نکال لیں آپ۔ اس نے سوچا یہ کیسے نکالیں؟ اس کو کیا پتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ برتن لے کر آؤ، برتن لائی۔ جیسے ہی رحمتوں والے ہاتھ اس کے تھنوں پر لگے، سارے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا نے دودھ نکالا، اس مائی کو دیا، لو تم پی لو۔
خود نہیں پیا، تم پی لو۔ حیران ہوئی، اس نے پی لیا، دوسرے کو دیا، تم پی لو، صدیق اکبر کو دیا، تم پی لو، غلام کو دیا، تم پی لو، سب سے آخر میں آقا نے خود نوش فرمایا۔ پہلے سب کو پلا دیا، آخر میں خود نوش فرمایا، اور اس کے بعد کہا اور برتن لے آؤ۔ حیران ہو کر دیکھتی رہی، برتن لا کر دے دیے، پھر آقا نے رحمتوں والے ہاتھ لگائے، پھر تھن دودھ سے بھر گئے، برتن بھرا دے دیا، دوسرا بھرا دے دیا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ حیران ہو کر دیکھتی رہی یہ کون تھے، کدھر سے آئے اور کدھر چلے گئے۔ اس کے جاتے ہی اس کا شوہر آ گیا، وہ بیچارہ بھی تھکا ہارا بکریاں چراتا ہوا، اور بکریاں بھی ایسے ہی جو دودھ سے بالکل خالی کمزور آئی۔ اس نے دیکھا اس برتن میں دودھ، اس برتن میں دودھ، اس برتن۔ ام معبد یہ دودھ کی نہریں کہاں سے بہ گئی؟ اب سنو ام معبد نے کیا کہا۔ ام معبد نے کہا دو شخص آئے تھے جو نہایت شریف تھے، اور ان میں سے ایک جو تھے وہ نہایت حسین و جمیل، ان کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے سرما لگا ہوا، ان کے رخسار سرخ تھے، ان کی گفتگو ایسی تھی کہ جیسے موتی جھڑ رہے، وہ جب خاموش ہوتے تھے تو باوقار لگتے تھے، اور جب بولتے تھے تو بہت زیادہ حسین لگتے تھے۔ ایسے شخص تھے کہ ان کو دیکھو تو دل چاہتا کہ دیکھتے ہی چلے۔ یہ سب انہوں نے کیا ہے، اب پورا واقعہ بیان کر دیا۔ شوہر نے کہا ام معبد ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جس کے لیے کفار گھوم رہے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر ہوتا تو ان پر ایمان لے آتا۔ اور بعد میں یہ لوگ جو تھے، یہ دونوں ام معبد اور ان کے شوہر، یہ دونوں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور دونوں مشرف اسلام ہوئے۔ پوری کیفیت میں نے تو مختصر کیفیت بیان کی، جو ام معبد نے کیفیت بیان کی ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ پر کیفیت تاری۔ ان کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، بالکل درمیانہ قد تھا۔ ان کی گردن اتنی خوبصورت تھی جیسے کہ سرائی ہے، ان کے دانت ایسے تھے جس میں سے روشنی نکل رہی ہو، اور چہرہ ایسا تھا کہ جو دیکھے وہ انہی پر سو جان سے قربان۔ اسی لیے شاعر نے لکھا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، فاروق اعظم نے کہا ابو بکر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دے تو میں ساری نیکیاں ابو بکر کو دے۔ ایک ہجرت کی رات تو انہوں نے خدمت کی سرکار کی ہجرت کے سفر میں، اور دوسری قتال مرتدین۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک علیہ السلام 14ویں رات میں بیٹھے ہیں، آسمان پر چاند ستارے چمک رہے ہیں۔ ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں۔ کون؟ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین سوچ رہی تھی شاید میرے والد کا نام لیں گے، سرکار نے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فوراً دوسرا سوال کیا اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا؟ صدیق اکبر نے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ سرکار نے توقف فرمایا، پھر پوچھا کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی؟ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے
پوچھا کون ہے جو آج روزے دار ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فضائل خصائل سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ جماعت صحابہ میں سناٹا طاری ہے، ایک ہی شخص کھڑا ہوتا ہے جو روزے دار بھی ہے، جس نے عیادت بھی کی ہے، جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے، جنازے کے ساتھ بھی گیا ہے، جس نے روزہ بھی رکھا ہے۔ فرمایا یہ سارے خصائل کسی میں جمع نہیں ہوں گے مگر وہ جنتی ہوگا۔ صدیق اکبر کو جنت کی بشارت مل گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقعوں پر آپ کو جنت کی بشارت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ آخرت کو اختیار کر لے یا دنیا کو پسند کر لے، پس اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ صدیق اکبر رونے لگے اور اتنی زور سے روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سرکار نے تو ایک بات بیان کی ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو اختیار کر لے، اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا، کہا سرکار کا اشارہ اپنی جانب تھا، کوئی نہ سمجھ سکا، لیکن وہ مزاج شناس رسول جس کی طبیعت حضور کی طبیعت میں اور جس کا مزاج رسول کے مزاج میں ڈھل چکا تھا، ایک ادنا سے اشارے کو سمجھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 17 وقتوں کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ روایت میں آتا ہے سرکار کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، 3 دن ہو گئے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے، طبیعت ناساز تھی، آرام فرما ہے، بستر پر آرام فرما ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار جماعت تیار ہے۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کہتے ہیں جماعت تیار ہے۔ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں، ام المومنین خاموش، ادھر صحابہ جماعت کے لیے تیار۔ کچھ دیر ہوئی، دوبارہ ام المومنین نے پوچھا سرکار جماعت تیار ہے؟ کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر یہی فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ کیوں پوچھا؟ جب پہلی مرتبہ سرکار نے کہا تھا تو ام المومنین اسی وقت جا کے کہہ دیتی؟ نہیں، وہ جانتی تھی اگر میں نے پہلی مرتبہ کہہ دیا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ سرکار کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے کہہ دیا اپنی طرف سے، اسی لیے انہوں نے 3 مرتبہ زبان رسالت سے کہلوایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بمشکل آگے بڑھے، آہستہ آہستہ مصلی امامت پر جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات خوش نصیب جو وہاں پر حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے انشاءاللہ جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں ختم کرے تو ہم پھر وہاں پر جا کر بار بار حاضری دیں، یہ کرونا کی مصیبت ختم ہو تاکہ اس کا رونا ہی ختم ہو۔ اسی کا تو رونا ہے جو یہ کرونا ہے۔ خیر بہرحال، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ریاض الجنہ ہے اس کے بائیں جانب سرکار کا روضہ مبارک، آپ کھڑے ہونا ایسے تو ادھر دیکھیں تو بائیں جانب، اور وہی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں ایک کھڑکی تھی، کھڑکی پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اور کھڑکی کے ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر آرام فرما۔ صحابہ نے نیت باندھ لی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، آپ نے کچھ بہتری محسوس کی تو کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ اب دیکھو عشق اور محبت کی نماز۔ اچھا ایک بات بتائیں، نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب بھی نہیں بول رہے۔
نہیں دیکھتے نا، فتویٰ لگ جائے گا فوراً، کہیں گے نہیں ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو بھائی، سجدے کی جگہ دیکھو، نیت بندی میں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا؟ کر کے دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا، سب سے پہلے فتویٰ لگے گا۔ صحابہ نے نیت باندھی، نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، نیت بندے بندے سب کا چہرہ ادھر ہو گیا، سب کا چہرہ ادھر ہو گیا۔ آقا نے دیکھا، ارے 3 دن سے سرکار کا دیدار نہیں کیا، 3 دن ہو گئے، جو ایک دن بھی بغیر دیدار کیے نہ رہ سکے، 3 دن ہو گئے آقا دو جہاں کی پیاری نورانی صورت نہیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا، ان کو پتا تھا یہ کھڑکی ہے، یہیں چارپائی ہے، یہیں آقا آرام فرما ہے۔ اگرچہ نیت بندی ہوئی ہے، جیسے ہی پردہ ہٹا نیت بندی ہوئی تھی، سب کی نگاہیں ادھر ہو گئی۔ آقا بھی تو جانتے تھے، ارے یہ تو ایسے دیوانے یہ نیتیں توڑ کر آ جائیں گے۔ حضور نے فوراً پردہ ڈال دیا، فرمایا اتموا صلاتکم، جاؤ اپنی نمازوں کو پورا کرو۔ اور حقیقت یہی تھی، صحابہ کہتے ہیں اگر حضور پردہ نہ ڈالتے ہم نیت توڑ کے بھاگ جاتے۔ اچھا، صحابہ نے ادھر جو دیکھا، کیا ان کی نماز ٹوٹی؟ ٹوٹی نماز؟ کسی نے لکھا کہ بھئی نماز تو ادھر پڑھ رہے تھے، دیکھ ادھر رہے، کعبہ تو ادھر ہے اور دیکھ ادھر رہے تھے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کعبے کو چھوڑ کر کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تم اس کو دیکھ چکے جس کے سامنے تم جھکتے ہو، اب آؤ اس کا روضہ دیکھو جس کے سامنے کعبہ بھی جھکا تھا۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نیتیں بندی ہوئی ہیں، صحابہ کی نگاہیں بائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ نہ کسی کی نماز ٹوٹی، نہ نماز ضائع ہوئی، بلکہ میں کہتا ہوں نماز تو بدرجہ اولا کامل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے شاعر نے لکھا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ نماز ایسی ہو کہ سر تمہارا خدا کی بارگاہ میں جھکا ہو اور دل تمہارا رسول کی بارگاہ میں جھکا ہو۔ یہ ہے صحابہ کی نماز، یہ عشق اور محبت کی نماز تھی۔ کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز تو بدرجہ اولا کامل ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے، فرمایا سنو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اس کے خلاف چلوں تو میری اطاعت ہرگز مت کرنا۔ آپ نے ایک وسیع و بلیغ خطبہ دیا۔ اس کے بعد 2 سال تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وصال سے قبل ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ سرکار کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، حالات صحیح نہیں ہیں، سرکار نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا ہے، فتنے اٹھ رہے ہیں، اس لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ فرمایا خدا کی قسم، جانور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی یہ لشکر نہیں رکے گا، کوئی مدینے میں نہ رہے تب بھی لشکر نہیں رکے گا، اس لیے کہ اس کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ آپ نے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ نے ان سے جہاد کیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، آپ نے ان سے جہاد کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جتنے صحابہ دیگر جنگوں میں شہید ہوئے، اس سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے جو ختم نبوت کے لیے لڑی تھی۔ آج وہی مسئلہ پھر اٹھ رہا ہے، قادیانی پھر سرگرم ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غافل نہیں ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آخری فتح غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ صدیق اکبر
ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ تا قیامت لہراتا رہے گا، لوگ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے اور قادیانی دجال اور کذاب کی دھجیاں اڑا کر رکھ انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ لہرائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، ان کا قلع قمع کیا، اس فتنے کو ختم کیا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے فرمایا مجھے ایک سادی چادر میں کفن دینا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد نے فرمایا عائشہ جو چادر میں اوڑے ہوئے ہوں اسی میں کفن دے دے، کوئی نیا کپڑا میرے لیے نہ لینا، جو کچھ مال میرے پاس ہے وہ سب بیت المال میں جمع کرا دینا۔ اس قسم کی وصیتیں آپ فرماتے رہے اور اس کے بعد فرمایا مجھے نہلا کر کفنا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس رکھ دینا جنازہ، اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، سرکار یہ ہر جذبے میں ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، ان کی خواہش ہے کہ وصال کے بعد روضے میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اگر روضہ رسول کا دروازہ کھل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اور دروازہ نہ کھلے تو عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، جنازے کو تیار کر کے نہلا کر رکھ دیا گیا۔ فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی، تمام صحابہ نے نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد جنازے کو لا کر دروازے پر رکھ دیا گیا، دروازہ بند ہے، کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ابو بکر صدیق حاضر ہیں، ہر جذبے میں آپ کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، اب ان کی خواہش ہے کہ وصال کے بعد روضے میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب مشتاق، ارے دوست کو دوست کے قریب لے آؤ، دوست کو اپنے دوست سے ملنے کا بڑا اشتیاق۔ دروازہ کھل جاتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان کے تمام فضائل ایک طرف، ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے، اس مقام پر جو مقام ہر مقام سے افضل، اس مقام میں آرام فرما ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی، ایک مرتبہ سرکار کھڑے ہیں، دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں، سرکار نے دونوں کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑا، فرمایا لوگوں گواہ رہنا، جس طرح ہم آج کھڑے ہیں قیامت میں اپنے روضے سے اسی طرح نکلے گے۔ حضور نے پہلے ہی بشارت دی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر آرام فرما ہے۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا، آپ حضرات بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل خلیفہ دویم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔